جب ہم سمجھیں گے، جب ہم سیکھیں گے تو یہ تب ہوگا۔ تو یہ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ بچے ہیں تو پھر آپ علم حاصل کر سکتے ہیں، اگر آپ جو ہے وہ جوانی میں ہے تب علم حاصل کر سکتے ہیں، اگر جو ہے وہ بڑھاپے میں ہے تب علم حاصل کر سکتے ہیں۔ نہیں، بچے ہیں تب بھی علم حاصل کرنا ہے، جوان ہے تب بھی علم حاصل کرنا ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں تب بھی علم حاصل کرنا ہے۔ کسی جگہ پر یہ نہیں ہے کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہو آپ علم کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ علم حاصل کرتا ہے بچپن میں اور پھر جو ہے وہ جوانی کی طرف بڑھتا ہے تو اس کا علم اور بڑھتا جاتا ہے۔ جب بڑھاپے میں بندہ پہنچ جاتا ہے تو اس وقت یہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اس وقت بوڑھا نہیں ہوتا بلکہ اس وقت یہ بڑھاپے میں جا کر یہ علم جوان ہو جاتا ہے، یہ علم بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ایک چیز یا کئی چیزیں بار بار جب زندگی میں رپیٹ ہوتی ہیں، گزرتی ہیں آنکھوں سے، تو بندہ اس کے اوپر تجربہ کر چکا ہوتا ہے کہ یہ کس قدر ہے، اس کی تہ تک، اس کی نوعیت تک بندہ پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح پتہ چلتا ہے کہ علم ہر حال میں ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا افضل العبادت طلب العلم، فرمایا بہترین جو عبادت ہے وہ علم دین حاصل کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا جو شخص علم دین کی طلب میں کوئی راستہ طے کرے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلائے گا۔ اور فرمایا فرشتے طالب علم کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اور عالم کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز حتیٰ کہ پانی میں جو مچھلیاں ہیں فرمایا وہ بھی مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ اور فرمایا اسی طرح اور عابد پر بھی فرمایا عالم کو فضیلت ہے، جتنا بندہ مرضی عبادت گزار ہو، عابد ہو، راتوں کو جاگنے والا ہو، فرمایا وہ عالم سے نہیں بڑھ سکتا، بلکہ عالم اس عابد کے اوپر بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عالم کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور پھر فرمایا عالم فرمایا ایسے ہیں جیسے فرمایا 14ویں کے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے۔ فرمایا عوام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم دین کو عزت یہ عطا فرمائی ہے، فضیلت یہ عطا فرمائی ہے کہ 14ویں رات میں جیسے ستاروں کے درمیان چاند کی جو ہے وہ روشنی زیادہ ہوتی ہے، روشنائی زیادہ ہوتی ہے، اس کا نمایاں ہونا زیادہ ہوتا ہے، فرمایا اسی طرح عالم دین بھی عوام میں ان سب میں نمایاں ہوتا ہے۔ یہ فضیلت کس نے دی ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے، یہ آمنہ کے لال نے عطا فرمائی ہے، یہ عبداللہ کے جائے نے عطا فرمائی ہے۔ اور پھر فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، جو عالم ہیں، جو دین کا علم رکھتے ہیں، جو دین کی باتیں سمجھاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، حضور کا دین لوگوں تک پہنچاتے ہیں، فرمایا حضور علیہ السلام نے وہ انبیاء کے وارث ہیں، وہ میں محمد کی وراثت میں ہے، وہ میں محمد کے وارث ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ تاکہ علم دین لوگوں تک پہنچایا جائے، علم دین کی فضیلت، محبت، ادب لوگوں تک پہنچ جائے۔ ہمارا حال وہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں نہ ہم خود ہمارے پاس ٹائم ہے دین کو سیکھنے کا، دین کو سمجھنے کا، دین کو پڑھنے کا، نہ ہمارے بچوں کے پاس ٹائم ہے قرآن پڑھنے کا، قرآن کو سیکھنے کا، قرآن کو سمجھنے کا، نہ ان کے پاس ٹائم ہے۔